بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ هو اسم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مبتدا کی موضوع کی محکوم علیہ کی تعریف کر دی هو الثناء باللسان علی قصد تعظیم سواء تعلق بنعمت و بغیر. اب محمول للہ ہے، لام کی بات چھوڑ دی ہے، واضح ہے لام جارہ اختصاص کے لیے ہے. اسم جلالت، اسم جلالت لفظ اللہ نام ہے ایسی ذات کا جس ذات کا وجود واجب ہے، جس کا ہونا ضروری ہے، نہ ہونا محال ہے. نام ہے ایسی ذات کا جو تمام حمدوں کی ذاتی طور پر مستحق ہے. ہاں جی، اس میں جلالت نام ہے اس ذات کا جو جس کا وجود واجب ہے، نام ہے اس ذات کا جو مستحق ہے تمام حمدوں کی ذاتی طور پر. مخلوق جو تعریف کی مستحق ہوتی ہے تو ان کو اللہ نے خوبی دی ہے، اس پر وہ ہوتی ہے، تو وہ ذاتی طور پر مستحق نہیں ہے، عطائی طور پر ذاتی طور پر مستحق ہے. کس کا؟ ساری حمدوں کا، تعریفوں کا. کون؟ تو اس میں جلالت نام ہے ایسی ذات کا جو ذات واجب الوجود ہے، جو مستحق ہے ساری حمدوں کا. سمجھے؟ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، مشہور ہے، پڑھی کئی بار. تو یہاں مراد اسم سے اسم ہے جو مقابل ہے کنیت اور لقب کے. کس کے مقابل ہے؟ کیونکہ ایک اسم ہوتا ہے جو مقابل ہوتا ہے حرف اور فعل کے، وہ نہیں مراد ہے، بلکہ کنیت اور لقب کے مقابل. یعنی یہ ذات باری کا اسم ہے، کنیت اور لقب نہیں ہے. یا اس سے مراد وہ ہے جو کس کے مقابل ہے، کیونکہ اللہ کے صفاتی نام بھی ہے، ذاتی نام صرف کیا ہے، اس میں جلالت لفظ اللہ، باقی سارے صفاتی نام ہیں جی. اور اس اخیر کے ساتھ خبر دی ہے یشعر کلامہ فی المطول. مطول میں انہوں نے خود وضاحت کی ہے کہ یہ مقابل ہے کس کے، کیونکہ یہ اس کا اختصار ہے نا. اچھا جی، واہو الانصب، اور یہی انصب ہے، یہاں یہی مراد ہے. اور یہاں اسم سے مراد وہ اسم نہیں ہے جو فعل اور حرف کے شاباش. للہ اسم جلالت نام ہے ذات کا ایسی ذات جو واجب الوجود ہے، ایسی ذات جو مستحق ہے ساری حمدوں کی. جی، اس میں جلالت نام ہے ایسی ذات کا جو واجب الوجود ہے، ایسی ذات جو مستحق ہے ساری حمدوں کی. والعدول الى الجملة الاسمیۃ للدلالة على الدوام والثبات. سوال ہے، حمد یوں بھی ہو سکتی ہے نحمد اللہ، احمد اللہ، مضارع حمد اللہ، حمدن اللہ، جمع یا مفرد کا صیغہ. تو یہ جملہ اسمیہ کیوں لائے؟ جملہ کیا کہ جی، سوال ہے کہ حمد جملہ فعلیہ سے بھی ہو سکتی، اسمیہ سے کیوں کی ہے جی؟ جہاں جملہ فعلیہ تھا اس کا نقطہ بیان کیا تھا مضارع کا، تو اس کا جواب دیا ہے کہ جملہ اسمیہ کی طرف عدول کیا ہے جملہ فعلیہ سے. کس کے لیے؟
دوام اور ثبات، عطف تفسیری ہے، دوام اور ثبات پر دلالت کرانے کے لیے کہ فعل ماضی دلالت کرتا ہے صرف زمانہ ماضی پر، مضارع دلالت کرتا ہے حال استقبال پر، لیکن درمیان میں انقطاع بھی ہو سکتا ہے جی، یضرب وہ بھی مارتا ہے یا مارے گا۔ اور جملہ اسمیہ جب فعلیے سے توڑ کر اسمیہ بنایا جائے تو اس میں دوام اور ثبات ہوتا ہے کہ ہمیشہ، اس معنی پر دلالت کرانے کے لیے حمد جملے اسمیہ سے کیا ہے کہ اللہ کے لیے حمد ہمیشہ ہے، اللہ کے لیے ہمیشہ، کوئی حمد کرے نہ کرے، اللہ خود اپنی ذات کی جو حمد کرتے ہیں وہ حمد ہمیشہ ہے جی۔ ہاں جی، کیا کیا جی؟ جواب ہے کہ جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ کی طرف عدول کیا ہے کہ یہ دوام اور ثبات پر بات پر دلالت کرانے کے لیے، دوام اور بات پر دلالت دلالت کرانے کے عدول کا مطلب ہے گویا کہ پہلے جملہ فعلیہ تھا، اس کو توڑ کر جملہ اسمیہ بنایا جی۔ آگے سمجھ، اے شابہ سے اور عدول جملے اسمیہ کی طرف واسطے دلالت کرانے کے دوام اور ثبات پر جی، اور عدول جملہ اسمیہ کی طرف واسطے دلالت کرانے کے دوام اور ثبات پر جی، وتقدیم الحمد باعتبار انه اهم نظرا الى قول المقام مقام الحمد كما صبر۔ اور اگلا ایک جملہ پڑھ دے پھر پچھلی عبارت پڑھیں گے، وین کانا، وَإِن كَانَ ذِكْرُ اللَّهِ أَهَمَّ نَظْرًا إِلَى ذَاتِهِ۔ سوال ہے اس کا جواب کہ اس میں جلالت دلالت کرتا ہے ذات باری پر، الحمد دلالت کرتا ہے حمد پر، تو حمد اللہ کی صفت ہے، تو ذات پہلے ہوتی ہے صفت بعد میں ہوتی ہے، یہ ہونا چاہیے تھا للہ الحمد، کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کا جواب دیتے ہیں، کیا کہ جی؟ سوال ہے کہ اس میں جلالت ذات باری تعالیٰ کا نام ہے اور حمد صفت ہے، صفت ہے، تو ذات پہلے ہوتی ہے صفت بعد میں ہوتی ہے، ہونا چاہیے تھا ہونا چاہیے تھا للہ الحمد، للہ حمد اس کا جواب، اس کا جواب۔ توجہ کرنا ہے، علم بلاغت کا قانون ہے، اتکونی ویسے عرض کر رہے ہیں، علم بلاغت کا قانون ہے کہ جو چیز جس مقام پر اہم ہو اس کا ذکر پہلے کرتے ہیں، علم بلاغت کا قانون ہے کہ جو چیز جس مقام پر جس مقام پر جو چیز اہم ہو، جس کو بیان کرنا ضروری ہو، اس کو مقدم کرتے ہیں، اس کو اس تمہید کے بعد۔ ایک تو جواب یہاں ذکر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ الحمد مبتدا ہے، للہ ہے خبر ہے، تو مبتدا خبر سے مقدم ہوتا ہے، مبتدا خبر سے مقدم ہوتا ہے، یعنی ایک جواب تو یہ ہے کہ الحمد مبتدا ہے، للہ ہے، للہ خبر ہے، بولنا جی، الحمد مبتدا ہے اور للہ خبر ہے، اور مبتدا خبر سے مقدم ہوتا ہے، اس لیے مقدم کیا ہے۔ دوسرا جواب جو کتاب میں وہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کا نام بیان کرنا مقصد نہیں تھا، مقصد تھا اللہ کی حمد کرنی، چونکہ حدیث پاک ہے کہ جو کام اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے وہ، بے برکت ہے، اب یہ مقام پھر کس کا بنا؟ مقام حمد، مقام میں، تو مقام کی رعایت کرنی اہم ہوتی ہے، مقام کی، اس لیے حمد کو مقدم کیا کیا۔ تو جواب یہ ہے کہ حدیث چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو کام اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے مقام بے برکت ہے، تو لہٰذا کتاب کا آغاز وہ مقام ہے، مقام حمد، چونکہ حدیث پاک میں حمد کا ذکر ہے تو مقام کی رعایت کرنی اولا ہوتی ہے۔ حمد کو مقدم کیا۔ ہن دیکھو درو کہ تقدیم حمد کی کس پر لفظ جلالت، یہ اس اعتبار سے ہے کہ یہاں حمد اہم ہے، اس وجہ سے کہ یہ مقام حمد، اور اگلا جملہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اہم ہے اس کی ذات کی نظر سے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اہم ہے اس کی ذات کی نظر سے، لیکن چونکہ یہ مقام میں اس لیے حمد کو مقدم کیا۔ کو گل سمجھی۔ ہوں اگلا پڑھ کما ذہب، ذهب
عليه صاحب الكشاف في تقديم الفعل في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جی اقرأ باسم ربك على ما سيجي. اب اس پر تائید پیش کرتے ہیں علامہ، فرماتے ہیں کہ صاحب کشاف جی اس نے یہ جو قرآن مجید میں ہے نا اقرأ باسم ربک، تو یہاں بسم رب کا اقرا نہیں ہے بلکہ اقرأ باسم ربك، تو چونکہ یہ پہلی واج ہے یہ پہلی واج تو وہاں مقام قرات ہے، مقام قرات ہے، اس لیے اقرا مقدم ہے جی۔ یہ بیان کیا کس نے؟ صاحب کشاف. کیا کہ جی اس پر تائید پر تائید پیش کرتے ہیں کہ صاحب کشاف نے کہا ہے کہ یہ اقرا بسم رب کا میں جو فعل کی تقدیم ہے وہ جیسا کہ آگے قریب آئے گا، یہ اسی لیے ہے کہ وہ مقام قرات تھا، قرات ہے، اس کیونکہ وہ جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آ رہے ہیں تو وہاں مقام قرات تھا، اس لیے اقرا کو سمجھی بات۔ اور حمد کی تقدیم اور حمد کی تقدیم اس اعتبار سے کہ حمد اہم ہے کس سے؟ اے من نظر کرتے ہوئے کرتے ہوئے مقام حمد مقام حمد ہونے کی طرف، سمجھ گئے ہیں؟ جیسا کہ گئے ہے اس کی طرف صاحب کشاف فعل کی تقدیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں اقرأ باسم ربک اس کے مطابق جو ان قریب آئے گا، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اہم ہے نظر کرتے ہوئے اللہ کی ذات کی طرف، لیکن وہ بین السطور قانون لکھے اہم کو مقدم کیا جاتا ہے اہم کے لغیر ہی علل اہم بے نفس ہی، اہم بے نفس ہی پر کبھی کبھی مقتضا الحال کی رعایت کی وجہ سے اہم لنفس ہی پر اہم لغیر ہی کو مقدم کیا حمد صفت ہے نا، اللہ کا ذکر سب سے پہلے ہو یہ اہم لنفس بنفس ہی ہے، لیکن چونکہ مقام کی رعایت ہے کہ مقام حمد ہے اس لیے اس کو مقدم کیا ہے جی۔ اور حمد کی باعتبار اس کے کہ حمد اہم ہے نظر کرتے ہوئے مقام حمد ہونے کی طرف، جیسا کہ گئے ہیں اس کی طرف صاحب کشاف فعل کی تقدیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اقرأ باسم ربک میں جیسا کہ ان قریب آ رہا ہے، اگرچہ ہے اللہ کا ذکر اہم نظر کرتے ہوئے اللہ کی ذات کی طرف۔ او دیکھ فی تقدیم میں صبر کر، کیونکہ انہوں نے کہا ہے صاحب کشاف نے کہ قدم الفعل لأن الفعل اہم من اسم اللہ لأن المقام مقام قرات، یہ عبارت ہے کشاف کی جی، یہ عبارت ہے سمجھے ہی۔ وَإِنْ كَانَ کی اب ان کانا سے یہ سمجھ آ گئی مستشارے کی کلام سے یہ بات کہ اہم عرضی جب اہم عرضی کا تقاضا کرے حال تو یہ اہم عرضی اولا بالرعایت ہو جاتا ہے اہم ذاتی سے، اہم عرضی جب تقاضا کرے حال اس کا تقاضا کرے مقام کس جگہ یہ ہونا چاہیے، تو پھر اہم عرضی جو ہے یہ اولا بالرعایت ہو جاتا ہے کس سے؟ اہم ذاتی سے۔ بسم اللہ الرحمن جی علی ما انعم اے علی انعامہ، بس 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 فرمایا الحمدللہ علی ما انعم، تو شارح صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ما مصدریہ بنانا ہے اور پھر فعل تعویل مصدر ہوگا، فاعل کی طرف مضاف ہو جائے گا، تو حاصل معنی بنے گا حمد اللہ کے لیے اللہ کے انعام پر، حمد
اللہ کے انعام پر۔ کیا کیا جی؟ شارح صاحب مصنف نے فرمایا الحمدللہ علی ما انعم۔ شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علی ما انعم میں ما مصدریہ ہے، تاویل مصدر ہوگی، حاصل معنی ہوگا علی انعامہ، حمد اللہ کی اللہ کے انعام پر۔ کس چیز کا انعام، اس کا ذکر نہیں ہے۔ وہ دیکھ یہ علی انعام میں اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ ما مصدریہ ہے، موصولہ نہیں ہے۔ لفظاً اور معناً دونوں طرح توجیہ، کل بھی پڑھا تھا ایک سبق میں کہ اما لفظاً پس بوجہ محتاجی موصول کے تقدیر کی طرف، یعنی پھر ہوگا علی ما انعم بہی، حمد اللہ کی اس شے پر کہ انعام کیا اللہ نے اس شے کے ساتھ، سمجھے؟ تو پھر یہاں تو ٹھیک ہے انعم بہی، لیکن آگے علامہ کا عطف ہے کس پر؟ انعم پر۔ وہاں بھی ہی مقدر نہیں ہو سکتا، وہاں کیونکہ آگے وضاحت ہے، اور تعلیم دی اللہ نے بیان ما لم نعلم کی، یعنی بیان کی جی۔ اب بھی کا یا معنی نہیں بن سکتا جی۔ تو معطوف کے اندر قانون ہے کہ معطوف لے میں اگر عائد ہو تو معطوف میں بھی عائد ہوتا ہے، تو یہاں معطوف میں عائد نہیں بن سکتا۔ کس میں؟ نا علامہ میں، وہ تو معطوف لے ہو گیا نا، وہ علامہ میں معنی نہیں بنتا اس کا جی۔ وہاں تو ٹھیک ہے کہ حمد اللہ کی اس شے پر کہ انعام کیا اللہ نے اس کے ساتھ، اور آگے ہے کہ اور تعلیم دی کس نے؟ اللہ نے، اس شے کی جو نہیں جانتے ہم، وہ کیا ہے؟ ما، یعنی بیان۔ تو یہاں جو ہے نا ما موصولہ بنے گا، یہاں بھی جو ہے نا وہ جو ہے نا اس کا وہ آگے ما لا ما لم نعلم کے بعد تو ہوگا، لیکن علامہ کے بعد وہ عائد نہیں معذوف ہو سکتا جی۔ اچھا توجہ بھئی، ما تعذر ہی فی المعطوف لا، یعنی علامہ، کیوں؟ لکون ہی ما لم نعلم جو ہے نا یہ اس کا مفعول موجود ہے، سنیں ہی، کیونکہ مفعول موجود ہے اس لیے عائد کی ضرورت نہیں ہے، تو وہاں تو مفعول ہے کوئی نہیں، اس لیے ما انعم بہی ہوگا۔ اور مانن توجہ کریں، مانن اس لیے کہ حمد انعام پر، وہ انعام جو کہ منعم کی، یہ حمد امکن ہے، یعنی زیادہ بہتر ہے اس حمد سے جو نفس، جو نعمت پر حمد ہے، اس حمد سے وہ حمد جو انعام پر ہے، یہ اولا ہے، یہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حمد کرنی انعام پر یہ بلا واسطہ حمد ہے، اور حمد کرنی نعمت پر یہ بالواسطہ ہے۔ کیا؟ کہ اللہ نے انعام کیا نعمت کا، پھر ہم اس نعمت پر اللہ کی حمد کرتے ہیں، تو یہ بالواسطہ ہے نعمت کے واسطے سے، اور انعام پر جو نعمت انعام ہے جو حمد ہے وہ بلا واسطہ ہے۔ بات سمجھی ہوں؟ اس لیے یہ ما مصدریہ بنانا کیا ہے؟ ما مصدریہ بنانا اولا ہے جی۔ حمد اللہ تعالیٰ کی، حمد اللہ کے لیے، اللہ کے انعام پر جی، حمد اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے انعام پر، ولم يتعرض بالمنعم به ایہاما اصول العبارت عن الاحاطۃ به۔ صبر، سوال ہے منعم بے کا ذکر کوئی نہیں کیا، اللہ ہے منعم، ہم ہیں منعم علیہ، جو نعمت ہے وہ ہے منعم بے، وہ ہے منعم بے۔ تو جب ما مصدریہ بن گیا تو انعام پر تو حمد ہو گئی۔ اب انعام اللہ نے کس چیز کا کیا اس کا مصنف نے ذکر کوئی نہیں کیا۔ مصنف کون؟ محمد بن عبد الرحمن خطیب قزوینی۔ ہاں، محمد بن خطیب قزوینی۔ تو سوال ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے کنہوں نے؟ علامہ قزوینی نے منعم بے کا ذکر کوئی نہیں کیا۔ منعم بے کا یہ کیوں نہیں کیا؟ ہاں جی، سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے منعم، ہم ہیں منعم علیہ، اور نعمت جو ہوتی ہے وہ منعم بے ہوتی ہے،
تو مصنف رحمہ اللہ نے منعم بے کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ منعم منعم بے کا ذکر اور منعم علیہ تو واضح ہم ہیں، وہ تو واضح ہے، یعنی نعمت، یعنی اللہ کی کس نعمت پر حمد ہے، حمد ہے وہ ذکر نہیں کی۔ تو اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب ایہام کا معنی ہے ایزان، ایہام کا معنی وہم نہیں ہے، ایہام کا معنی ایزان، ایزان، بھئی خبر دینی ہے اس بات کی کہ اللہ کی جو بندوں پر نعمتیں ہیں ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا، اس لیے منعم بے کو ذکر نہیں کیا، یہ بات سمجھانے کے لیے ذکر نہیں کیا۔ کیا کہ جی پہلا جواب مصنف رحمہ اللہ نے منعم بے کا ذکر نہ کر کے یہ بات سمجھائی ہے کہ ہماری عبارت قاصر ہے ساری نعمتوں کے ذکر سے، بھلے اللہ وَلِأَلَّا يُتَوَهَّمَ اخْتِصَاصُهُ بِشَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ۔ دوسرا جواب کہ اگر کسی نعمت کا ذکر کرتے تو یہ وہم پڑتا کہ اللہ کی حمد صرف اس نعمت پر ہے، شاید دوسری نعمت پر نہیں ہے جی، تو اس وہم سے بچنے کے لیے بھی منعم بے کا ذکر نہیں کیا۔ ہاں جی دوسرا جواب ہے کہ منعم بے کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اگر منعم بے کا ذکر کرتے تو وہم ہوتا شاید اس نعمت پر اللہ کی حمد ہے، دوسری پر کوئی نہیں ہے، سمجھ گئے ہیں۔ اور نہیں درپے ہوئے اور نہیں درپے مصنف رحمہ اللہ منعم بے کے واسطے خبر دینے کے، عبارت کے قاصر ہونے کے، احاطہ کرنے سے منعم بے کا، اور حاذ الوجہ یرجع الی دفع غیر المقصود پہلی لا جلب المقصود، اور تاکہ نہ وہم کیا جائے حمد کا اختصاص، منعم بے کا اختصاص شے کے ساتھ دون شیئن جی۔ اور نہیں درپے ہوئے مصنف رحمہ اللہ منعم بے کے واسطے خبر دینے کے، عبارت کے قاصر ہونے کی، یہ ہو کے نیچے ضمیر تو لگایا نا وہ منعم بے، لیکن اگر اس کا مرجع ہو نا حمد تو وہ زیادہ واضح ہے، تاکہ نہ وہم کیا جائے حمد کا مختص ہونا ایک شے کے ساتھ سوائے دوسری شے کے، یہ زیادہ واضح ہے جی۔ واسطے خبر دینے کے، عبارت کے قاصر ہونے کی، احاطہ منعم بے کے احاطہ کرنے سے جی، اور تاکہ نہ وہم کیا جائے حمد کا مختص ہونا مختص ہونا ایک شے کے ساتھ دون شے، معلمہ من عطف الخاص علی العام۔ بس اچھا جی، حمد اللہ کی اللہ کے انعام پر، اور حمد اللہ کی کس پر؟ وعلمہ اے علمہ نا، حمد اللہ کی کہ اللہ نے تعلیم دی ہمیں ان چیزوں کی جن کو ہم نہیں جانتے تھے، یعنی بیان۔ تو سوال ہے کہ علامہ انعم، حمد اللہ کی اللہ کے انعام پر، اس انعام کے اندر علم بھی تو آ گیا، تو اس کو کیوں ذکر کیا جائے؟ تو اس کا جواب دیا کہ یہ خاص کا عطف ہے کس پر؟ عام پر۔ ہاں جی کیا کہ جی سوال ہے کہ جب یہ ذکر فرما دیا مصنف رحمہ اللہ نے کہ حمد اللہ کی اللہ کے انعام پر، تو اللہ کے انعام پر کہ انعام کے اندر تو ساری نعمتیں آ گئی، آگئی، تو اس کے بعد علامہ کو خاص کر کے کیوں ذکر کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ یہ خاص کا رعایتاً لبراعۃ الاستحلال و تنبیہاً۔ علی فضیلۃ نعمت البیان۔ سوال ہے کہ خاص کا عطف عام پر ڈالنا تو جائز ہے، خیر اس کی کوئی وجہ بھی ہونی چاہیے۔ ہاں سوال ہے کہ خاص کا عطف عام پر ڈالنا جائز ہے لیکن اس کی کوئی وجہ بھی۔ اس کی علامت دو وجہ بیان کرتے ہیں، ایک تو ہے رعایت براءت استحلال۔ کیا ہے؟ رعایت براءت استحلال۔ چونکہ بیان کا ذکر آ رہا ہے تو یہ بیان علم بلاغت کی جز بھی ہے۔ علم بلاغت مرکب ہے تین علموں سے، معانی، بیان، بدیع، اور کبھی کبھی بیان بمعنی بلاغت ہوتا ہے، یہاں بیان بمعنی بلاغت ہے، یعنی ایسی کلام جو مقتضا حال کے مطابق ہو، جس میں فصاحت و بلاغت کی ساری رعایت کی گئی ہو۔
تو یہاں بیان بمانا بلاغت ہے. تو یہ جو علامہ ذکر کیا ہے یہ برات استحلال کی رعایت ہے. برات استحلال پڑھتے ہیں کہ تاکہ اشارہ ہو جائے کہ آگے اس فن میں مسئلے کون سے آ رہے ہیں. کیا کہ جی اس کی علامہ نے دو وجہ بیان کی. پہلی برات استحلال کی رعایت کی وجہ سے کہ بھئی خبر ہو جائے کہ پہلے مسائل کس قسم کے آگے مسائل کس قسم کے آ رہے ہیں. دوسری وجہ بیان کی ہے کہ یہ جو بیان والی نعمت ہے یہ جو بیان والی نعمت ہے یہ بڑی افضل ہے. یہ بڑی بیان والی نعمت جو ہے یہ بڑی فضیلت والی ہے. اس پر تنبیہ کرنے کے لیے خاص کا عطف ڈالا عام پر. ہاں جی دوسری وجہ بیان کی ہے کہ اس بات پر تنبیہ کرنے کی وجہ سے خاص کا عطف عام پر ڈالا ہے کہ بیان کی نعمت بڑی عظیم اور فضیل نعمت ہے. سمجھے ہی. او دیکھ العام اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ کا تعلیم دینا ہمیں بیان کی وہ بیان کہ ہم نہیں جانتے. یہ اللہ کے جملہ انعامات میں سے ایک ہے. برات استحلال کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلی بچے کی آواز ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں استحلال. پھر استعارہ کیا گیا ہر اول کل شے. ہر شے کا جو اول ہوتا ہے نا اس کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ برات الاستحلال بحسب المعنی لغوی یعنی ابتدا کا تفوق کہ ایسی ابتدا جس سے آنے والے مقصود کی طرف اشارہ ہو جائے. جی سمجھے ہی. اور نام رکھا گیا اس کے ساتھ اصطلاحاً کہ ہونا ابتدا کا مناسب اس لیے کہ یہ سبب بنتا ہے کس کے لیے؟ ابتدا کے تصوف کے لیے. تو برات حاصل ہو گئی ہے یہاں کس کے ذکر کے ساتھ اس لیے کہ یہ کتاب کس میں ہے. تو یہاں بیان کا معنی کیا بلاغت. یہ کتاب فن بلاغت میں ہے تو اس لیے ذکر کیا کس کو اس خاص کا عطف ڈالا کس پر؟ عام پر. چلو جگہ پڑھنا پھر منع کر دیں کٹھے. بیان لقوله ما لم نعلم. آگے ہے من البیان. علامہ فرماتے ہیں کہ ما لم نعلم میں جو ما موصولہ ہے نا اس ما کا من البیان بیان ہے. کیا کہ جی مصنف نے فرمایا من البیان ما لم نعلم. شارح فرماتے ہیں کہ یہ من البیان ایک ترکیب میں کیا ہے؟ معلم جو ما موصولہ ہے نا اس کا یہ اس کا بیان ہے. تعلیم دی اللہ نے اس شے کی کہ نہیں جانتے تھے ہم اس شے کو یعنی بیان اگے قدمہ تو جو قدمہ ہوگا تو پھر ٹھیک نہیں نشان بھی لے مقدم کیا گیا. جی سوال ہے تو پھر معلم نعلم من البیان ہونا چاہیے تھا. متعلق پہلے نہ مبین پہلے ہوتا ہے بیان بعد میں ہوتا ہے تو یہ الٹایا کیوں ہے؟ ہاں جی سوال ہے کہ ہونا چاہیے تھا معلم نعلم من البیان کیونکہ مبین یعنی من ما موصولہ پہلے ہوتے ہیں من بیانیہ ان کے تو یہ مبین ہے نا تو یہ اس کا بیان بعد میں ہونا چاہیے تھا. تو اس کا جواب دیا ہے یہ سجا کی رعایت کے لیے ایسا کیے. کس کے لیے؟ علامہ انعم وعلم ما لم نعلم. تو اگر یہ اس کو آگے لیتے پھر ہوتا من البیان تو وہ سجا نہیں بنتا تھا. تو ساری بات میم پر ختم ہو رہی اس لیے اس کو مقدم کیا. ہاں جی تو اس کا جواب دیا ہے کہ سجا کی رعایت کی وجہ سے معلم نعلم سے من البیان کو مقدم مگر نہ کیا ہوتی علامہ انعم وعلم ما لم نعلم من البیان تو سجا خراب ہو گیا اس لیے. جی آگے بیان والمنطق الفصیح منطق الفصیح المعرب اسم فاعل معرب عما فی الضمیر. ہاں جتھے بولنا اتنے مراد پیچھے نہیں ٹر جاتا متشابہ دے پیچھے آیت پوری پڑھ کے لے ہوئی ہے. اچھا جی بیان کیا ہوتا ہے؟ کون بیان کی تعریف کرتے ہیں؟ منطق بمانا منطوق بے. بیان
وہ بات ہوتی ہے، وہ قول ہوتا ہے جو فصیح ہوتا ہے اور اظہار کرتا ہے اس مضمون کا جو ضمیر میں ہوتا ہے۔ ضمیر میں جو کچھ ہے اس کا اظہار کرنا فصیح کلام کے ساتھ، اس کو بیان کہتے ہیں، اس کو بیان کہتے ہیں جی، اس کو بیان کہتے ہیں۔ کیا کہ جی بیان کی تعریف شارح فرماتے ہیں کہ بیان کیا ہوتا ہے؟ معافی ضمیر کو بیان کرنا فصیح کلام کے ساتھ، یعنی بیان وہ منطوق بے ہے، بیان اس کلام کو کہتے ہیں جو فصیح بھی ہو اور اظہار بھی کرے معافی ضمیر کا، اس کلام کو کیا کہتے ہیں؟ بیان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اچھا، وعلم یہ خاص کے عطف سے ہے عام پر، رعایت کرنے کے لیے برات استحلال کی اور تنبیہ کرنے کے لیے بیان کی نعمت کی فضیلت پر، من البیان، یہ بیان ہے مصنف کے قول معلم نعلم کا۔ معنی متن کا معنی سمجھ آئے گا کوئی نہیں؟ حمد اللہ کی اللہ کے انعام پر، اور تعلیم دی اللہ نے معلم نعلم کی یعنی بیان کی، کن کو؟ ہم کو مفعول بھی بین سور لکھی، مفعول جو ہے نا اول مقدر ہے، علامہ نا اللہ نے تعلیم دی ہم کو، چلو جی مقدم کیا گیا من البیان کو سزا کی رعایت کے لیے، مسئلہ اور بیان وہ کلام فصیح ہے جو ظاہر کرے اس مضمون کو جو ضمیر میں ہے جی۔ وعلم خاص کے عطف سے ہے عام پر، رعایت کرنے کے لیے براعت استحلال کی اور تنبیہ کرنے کے لیے بیان کی نعمت کی فضیلت پر۔ شاباش جی۔ من البیانی، بیان ہے ماتن کے قول معلم نعلم کا، مقدم کیا گیا من البیانی رعایت کرنے کے لیے سجا کی، اور بیان وہ کلام ہے جو فصیح ہو، جو ظاہر کرے معافی ضمیر کو۔ والصلاۃ علی سیدنا محمد خیر من نطق بالصواب وافضل من اوتی الحکمت وفصل الخطاب۔ اور اچھا جی، پہلے حمد بیان کی، اب بسم اللہ ہے، پھر حمد ہے، اب درود شریف ہے جی۔ دعا لشار مکنن، وہ شارع جنہوں نے ہمارے لیے شریعت بنائی ہے ان کے لیے دعا، اور رحمتیں نازل ہوں ہمارے سردار پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے، جو کہ بہت خیر ہیں ان سے جو نطق کرتے ہیں ثواب کا۔ تو وہ کون ہے؟ انبیاء، انبیاء سے خیر ہے، جب انبیاء سے خیر ہے تو باقی سارے مخلوق سے تو خیر ہیں، سمجھا گیا؟ خیر ہیں ان کے جو نطق کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ تو نطق بھی ثواب صرف کون کرتے ہیں؟ انبیاء کرتے ہیں۔ اور سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں ان کے جن کو حکمت دی گئی، جن کو آگے سمجھے، جن کو حکمت دی گئی، اے شاباش سے مانا کر، اور رحمتیں نازل ہوں ہمارے سید پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ایسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خیر ہیں ان کے جو جنہوں نے نطق کیا ثواب کے ساتھ، اور افضل ہیں ان کے جو دیے گئے ہیں حکمت جی۔ اور رحمتیں نازل ہوں ہمارے سید پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر ہیں ان کے جنہوں نے نطق کیا ثواب کے ساتھ، اور افضل ہیں ان سے۔ اچھا وہ نا معلم نعلم پر ایک تھوڑی سی بات رہ گئی ہوں، ذکر کیا ہے اس کو، اگرچہ تعلیم جی وہ نا معلم نعلم جس کو ہم نہیں جانتے، اس کو کیوں ذکر کیا ہے؟ کیونکہ وین کان تعلیم
اگرچہ تعلیم نئی تعلق پکڑتی ہے مگر کس کے ساتھ؟ غیر معلوم کے ساتھ۔ بھائی جو پتہ نہیں ہے وہی پڑھنے آئے ہو نا کہ یہ پڑھنا ہے بھی ساڈے گھر دا دروازہ کیڑی شاید بنے ہیں، جو پتہ نہیں وہ جی سنیں۔ تو اس لیے کہ مراد معلم نکن نالم سے مراد ہے بے قوت نا، یعنی اگر ہم اپنے آپ کو خالی کریں تو ہمارے اندر کوئی قوت نہیں کہ ہمیں کوئی علم آ جائے۔ حساب کس نے دیا ہے؟ اللہ نے جی۔ تو اس میں اشارہ ہے الی کمال المنت، کیونکہ اس نے ہمیں تعلیم دی ان چیزوں کی کہ نہیں تھے ہم اہل اس کے علم کے۔ آگے جی منع کرو۔ اور افضل ہیں ان کے جو دیے گئے حکمت آگے ہے یا علم الشرائع، صبر۔ حکمت کیا ہے؟ کون حکمت؟ حکمت علم شرائع کو کہتے ہیں۔ کس کو؟ کیا جی؟ حکمت علم الشرائع کو کہتے ہیں۔ یہ اضافت علم الشرائع، یہ اضافت للبیان ہے۔ اگر بنایا جائے علم بمانا، کیونکہ پھر علم مسائل تو شرائع بھی مسائل ہیں جی، اور یا اضافت لامیہ اگر بنایا جائے علم بمانا یعنی ادراک واسطے شرائع کے، اور اضافت بمانا من یا بمانا فی ہے اگر بنایا جائے حکمت کو بمانا ملکہ، سمجھے؟ چلو جی، حکمت علم الشرائع ہے جی۔ حکمت علم الشرائع ہے۔ اگے کل کلام وافق الحق، اور کلو بھائی کل کلام وافق الحق ہے یا۔ اور دوسرا معنی، اور حکمت ہر ایسی کلام کو بھی کہتے ہیں جو حق کے موافق ہو۔ حکمت ایسی کلام کو کہتے ہیں جو حق کے موافق ہے۔ پہلا معنی خاص ہے، علم الشرائع حکمت ہے۔ دوسرا معنی عام ہے، ہر کلام جو کیا ہو حق کے موافق ہو اس کو حکمت کہتے ہیں۔ او دیکھو درو کلو کلام عطف ہے علامہ قبل ہو، یہ عطف ہے عام کا خاص پر، یہ عطف ہے عام کا خاص پر، وہ علم الشرائع خاص ہے۔ اس لیے کہ تیرا قول الواحد نصف الاثنین کہ ایک نصف ہے، دو کا یہ کلام ہے جو حق کے موافق ہے۔ بھئی یہ سچی گل نہیں کہ جھوٹی ہے، حالانکہ یہ کوئی شرعی مسئلہ تو نہیں ہے جی، تو اس لیے یہ عطف ہے کس کا؟ کلام کا خاص پر، کیونکہ ہر کلام جو حق کے موافق ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکمت حکمت کہتے ہیں۔ اور پہلا معنی حکمت سے مراد علم الشرائع، اور ہر کلام جو موافق ہو حق کے جی ہر کلام جو موافق ہو حق کے۔ جی وترک ترک فاعل 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 الإيتاء لأن هذا الفعل لا يصلح إلا لل سوال ہے کہ من اوتی الحکمت، من خیر ہے ان کے جنہیں حکمت دی گئی، جنہیں حکمت دی گئی، حکمت دینے والے کا ذکر نہیں کیا۔ حکمت دینے والے کا ذکر۔ تو وہ کون ہے جی؟ جی کیا کہ جی سوال ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا من سرکار افضل ہیں ان کے جن کو حکمت دی گئی، تو حکمت جب دی گئی ہے تو کوئی دینے والا بھی تو ہوگا، اس کو پیسے دیے گئے ہیں تو کوئی دینے والا بھی تو ہوگا، تو وہ جو دینے والا ہے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب دیا شارح علیہ رحمہ نے کہ ایتا کے فاعل کو مصنف نے ترک کر دیا ہے، اس لیے کہ ایتا والا فعل حقیقی طور پر اس کا فاعل صرف اللہ ہے جی، باقی کا ایتا مجازی ہے۔ تو یہ ایسا فعل ہے کہ جس کا فاعل ہر کسی کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے، اس لیے ذکر نہیں کیا جی۔ ہاں جی کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایتا کا فاعل ذکر اس لیے نہیں کیا کہ ایتا کا فاعل ہے، یہ فعل جو ہے نا کیڑا فعل ایتا، یہ نئی صلاحیت رکھتا مگر للہ، یعنی ایتا جو ہے نا حقیقی وہ صرف اللہ تعالیٰ، اور چھوڑ دیا مصنف نے ایتا کے فاعل کو، اس لیے کہ یہ فعل کیڑا ایتا والا یعنی مجہول لائے ہیں نا، معلوم ہوتا تاکہ وہ پتہ چلتا کہ کس نے عطا کیا، اللہ کا ذکر ہوتا، تو یہ کیوں کیا اس طرح؟ اس لیے کہ یہ فعل کون سا فعل ایتا نئی صلاحیت رکھتا مگر اللہ کے لیے، یعنی اس کا فاعل حقیقی صرف کون ہے؟
ہاں جی شابت جی. اور ترک کیا ایتا کے فائل کو اس لیے کہ یہ فعل نہیں صلاحیت رکھتا مگر اللہ تعالیٰ کے. وفصل اللہ. خطابی بس صبر. اور افضل ہیں سرکار ان کے جن کو دی گئی حکمت اور جن کو دیا گیا فصل خطاب. اور افضل ہیں سرکار ان کے جن کو دی گئی حکمت اور دیا گیا فصل خطاب. فصل معنی ہو گیا کہ سرکار افضل ہیں ان کے جن کو دی گئی حکمت اور دیا گیا فصل خطاب. سنے نہیں اے شابت ہونے کے چل ایل خطابا مفصولا بین الذی یتبینہ من یخاطب به ولا یلتبس علیہ. بس یہ خطاب کا کیا معنی ہے؟ خطاب فصل الخطاب کا کیا معنی کیا معنی ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ فصل خطاب کیا ہے؟ یعنی الکلام مخاطب بے. خطاب کا معنی کیا ہے؟ کلام مخاطب بے. جس کلام کے ساتھ خطاب کیا جائے. تو یا خطاب سے مراد ہے خطاب موصول. نہ یہ فصل کی اضافت ہے خطاب کی طرف. سنیں تو یہ اضافت ہے صفت کی موصوف کی طرف. یہ اضافت ہے تو پھر فصل تو جو ہے نا یہ مصدر ہے. اب اس کو مشتقی بنائیں گے یا بمعنی مفعول یا بمعنی فاعل. اگر مفعول ہو تو پھر کیا معنی بنے گا؟ فاعل ہو تو پھر کیا معنی بنے گا؟ کیا کہ جی کہ فصل الخطاب میں فصل الخطاب میں صفت کی اضافت ہے موصوف کی طرف. فصل مصدر ہے اس کی یہ یا بمعنی مفعول ہے یا بمعنی فاعل ہے. اور دیکھا نا بنایا شاعر نے فصل کو مجاز بمعنی مفصول یا بمعنی فاصل یعنی یہ بصفت اضافت ہے کدھر کس کی؟ صفت کی موصوف کی طرف. اور اس کو اگر اپنے معنی میں رکھیں کہ الخطاب فصل جی تو حمل بالمبالغہ جیسے زید عدل تو یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ جو شاعر نے بنایا پہلے یہ سمجھیں جی. تو یہ اضافت ہے صفت کی موصوف کی طرف. اور پھر فصل جو ہے وہ مجاز مصدر مجاز ہے کس سے؟ اسم مفعول سے یا فاعل سے. اب اگر مفعول ہو تو معنی سنیں. خطاب یعنی افضل ہیں سرکار ان لوگوں کے جن کو دیا گیا کیا خطاب. ایسا خطاب جو مفصول ہے. خطاب مفصول کون سا ہوتا ہے؟ خطاب البین. خطاب مفصول جو واضح ہو. اللہ زی وہ مفصول واضح یاتا بیانو یعنی یاجدہ بینن یاتا بیانہ من یخاطب بہ کہ جس سے وہ خطاب کیا گیا اس کو وہ واضح پائے اس کو بالکل سمجھ آ جائے کہ مجھے کیا فرمایا گیا ہے. ولا یلتبس علیہ یہ تفسیر ہے قول یتبینہ کی کہ اس پر ملتبس نہ ہو. یہ ہوتا ہے خطاب مفصول. یہ ہوتا ہے خطاب کہ جس سے بات کی جا رہی ہے اس کو پوری سمجھ آ جائے اس پر کوئی شے ملتبس نہ ہو. کیا کہ جی خطاب مفصول کون سا ہوتا ہے؟ مفصول کون سا ہوتا ہے؟ وہ ہے جو واضح ہو. واضح ہو کیا مطلب؟ واضح ہو کہ جو مخاطب بے ہے نا جس سے کلام کی جا رہی ہے اس کو سمجھ آ جائے کہ اور اس پر کوئی شے ملتبس نہ ہو. اس کو کہتے ہیں خطاب مفصول. اگے اول خطاب الفاصل بین الحق والباطل. یا یہ فصل جو ہے بمعنی فاصل ہے. اب الخطاب الفاصل کون سا ہوتا ہے؟ یعنی وہ خطاب جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دے اس کو کہتے ہیں فصل الخطاب. کیا کہ جی یا فصل بمعنی فاصل ہے تو اب فصل الخطاب کا معنی ہوگا کہ خطاب اضافت ہے نا صفت کی موصوف کی طرف. الخطاب الفاصل معنی ہوگا الخطاب الفاصل جی یعنی فاصل حق اور باطل کے درمیان. تو صفت موصوف ہے نا. الخطاب الموصول موصوف صفت ہے. الخطاب الفاصل یہ بھی کیا ہے؟ موصوف صفت ہے نا. سمجھ گئے ہیں؟ وفصل الخطاب یعنی خطاب ایسا خطاب جو مفصول ہے واضح ہے وہ واضح کہ واضح پائے اس کو وہ شخص جو جس کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے
اور نہ ملتبس ہو خطاب اس پر اس پر یا خطاب ایسا خطاب جو فاصل ہے حق اور باطل کے درمیان. جی تو فصل خطاب کے دو معنی ہو گئے، یعنی خطاب مفصول یا خطاب فاصل. خطاب مفصول وہ خطاب ہے جس سے بات کی جا رہی ہے اس کو پورے طور پر سمجھ آ جائے، ملتبس نہ ہو. اور خطاب فاصل جو حق اور باطل کے درمیان، یعنی ایسی بات کرنی جس سے حق حق ہو جائے، باطل باطل سمجھ آ جائے، خلط ملط نہ ہو. جی وفصل الخطاب یعنی خطاب مفصول وہ جو واضح ہے کہ پائے اس کو کہ واضح پائے اس کو وہ کہ خطاب جس کے ساتھ بھی جس کے ساتھ یخاطب و خطاب کیا گیا. اور نہ ملتبس ہو اس پر، یا خطاب فاصل حق اور باطل کے درمیان. والا وعلی آلہ اصلہ اہل بدلیل اہیل. بس اور رحمتیں نازل ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر جو کہ اطہار ہیں، اور آپ کے صحابہ پر جو کہ اخیار ہیں. سمجھے منع کرنا. اور رحمتیں نازل ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جو کہ اطہار ہیں، اور یہ صفتیں ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جو کہ اخیار ہیں. علامہ فرماتے ہیں شارع آل اصل میں اہل ہے، آل اصل میں اہل ہے. اہل ہے. تو پھر مطلب یہ ہوا کہ ہا جو ہے اس کو خلاف قیاس الف سے بدلا تو کیا بن گیا؟ آل بن. آل بن گیا. تو اب علامہ کے مطابق آل کا اصل اہل ہے. جی دلیل کیا ہے اس پر کہ یہ آل کا اصل اہل ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آل کی تصغیر اہل آتی ہے. آل کی تو لہذا تصغیر جو ہے وہ تو شے کو اصل کی طرف لوٹاتی ہے. تو پتہ چلا کہ آل کا اصل. ہاں جی کیا کیا جی؟ علامہ شارح فرماتے ہیں کہ آل کا اصل اہل ہے. دلیل یہ ہے کہ اس آل کی، اہل کی نہیں، آل کی تصغیر آتی ہے اہیل، تو تصغیر شے کو اپنی اصل کی طرف تو پتہ چلا کہ آل کا اصل. اہل ہے. ایک بات یہ ہے، دوسری وہ بارہا پڑی ہے کہ اصل میں یہ دو علیحدہ علیحدہ ہیں کہ آل کی تصغیر اویل ہے، اویل اور اہل کی تصغیر اوہیل ہے. تو یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں. آل علیحدہ لفظ ہے اور اہل اے شابہ سے سمجھے ہی کہ بھئی آل جو ہے نا وہ اعلن ہے نہ یا آوالن ہے. اعلن ہے، آوالن ہو تو واو متحرک ما قبل مفتوح آل، اعلن ہو تو حمزہ ساکن کو الف سے بدلایا تو آل. سمجھے؟ تو اہل علیحدہ لفظ ہے. اے شابہ سے وعلی آلہ اصل اس کا اہل ہے اہیل کی دلیل کے ساتھ. جی وعلی آلہ اصل آل کا اہل ہے اہیل کی دلیل کے ساتھ. یہ اس میں اضافت ہے آل کی ضمیر کی طرف. یہ جائز ہے للتحقیق، خلاف ہے ان کے جنہوں نے کہا ہے کہ یہ لحن من العامہ ہے. جی خصہ استعمالہ فی الاشراف وقل الخطر. خطر ہے، خطر میں نشان. یہ جو ہے نا آل، جی آل اس کا استعمال اشراف میں ہوتا ہے. کس کا؟ اس کا استعمال اشراف میں ہوتا کس کا؟ خواہ وہ شرافت دونوں جہانوں کی ہو یا شرافت صرف دنیا کی ہو. تو فرعون کے لیے دنیا میں تو وہ بڑا معزز تھا نا، اس لیے آل فرعون قرآن میں آیا ہے. جی سمجھے نا جی؟ کیونکہ آل فرعون آ گیا نا قرآن میں، اس لیے یہ ہر جگہ علماء کو تعمیم کرنی پڑی کہ اس کا استعمال ہوتا ہے کس میں؟ اشراف. خواہ وہ شرافت دنیاوی اخروی ہو یا صرف دنیاوی ہو اور اخروی ذلت ہو. تو اس لیے پھر آل فرعون بھی ہے. جی سمجھے ہی کیا کیا؟ آل کا استعمال خاص کیا گیا ہے اشراف میں، خاص شرافت صرف دنیاوی ہو یا دین. دونوں جہانوں کی ہو. آگے سمجھ. باقی اہل عام ہے. کیا؟ جیسے پیچھے کتنی بار پڑھا ہے کہ آل الحائق نہیں کہیں گے، جلا ہے اہل الحائق کہیں گے. جی
اہل سوق، اہل سوق نہیں کہیں گے جی، ایشا بس خاص کیا گیا ہے استعمال آل کا اشراف میں اور اولل خطر میں، یعنی کہ شان والے، یا تفسیری جی خاص کیا گیا استعمال آل کا اشراف میں اور اولو الخطر میں۔ ہاں سمجھے، باقی وہ بات نہیں چھیڑی کہ سرکار کی آل سے مراد کون ہے جی، یہ دونوں سارے تو خطبے چل رہے ہیں تو اتنا کتابیں پڑھ چکے ہو جی، مختلف اقوال ہیں جی۔ جمع طاہر کصاحب و اصحاب، اطہار جی، ایسی آل جو کیا ہیں، اطہار ہیں جی۔ علامہ دسوقی فرماتے ہیں اطہار سے اشارہ کیا انما یرید اللہ اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ آپ کی ایسی آل جو کہ کیا ہے، اطہار ہیں۔ صیغہ بتاتے ہیں کہ جیسے صاحب کی جمع اصحاب آتی ہے، اسی طرح طاہر کی جمع اطہار ہے۔ طاہر کی جمع، چلو جی، الاطہار جمع طاہر کی، یہ مکی صلاح کے طور پر سمجھانے کے لیے، جیسے صاحب اور اصحاب، یعنی جیسے صاحب کی جمع اصحاب ہے، اسی طرح طاہر کی جمع، ہاں جی، الاطہار جمع ہے طاہر کی، جیسے صاحب اور اصحاب، وصحابتہ الاخیار جمع خیر بالتشدید، اور رحمتیں نازل ہوں آپ کے صحابہ پر جو کہ ایسے صحابہ جو اخیار ہیں، ایسے صحابہ جو، شارح فرماتے ہیں یہ خیر کی جمع ہے، کس کی؟ خیر کی نہیں، خیر کی، تشدید کے ساتھ کیا کہ جی، اور رحمتیں نازل ہوں آپ کے صحابہ پر جو کہ اخیار ہیں، تو اخیار شارح فرماتے ہیں کہ اخیار جمع ہے خیر کی۔ او دیکھو درو، جمع خیر بالتشدید، ارادہ کیا ہے اس کے ساتھ کہ اخیار یہ صفت مشبہ ہے، کیا ہے؟ واحد اس کا یہاں خیر بالتشدید ہے جی، فعل کی خیر، پھر ہے نا وزن کس کا؟ صفت مشبہ کا، فعل، نہ کہ بالتخفیف جیسا کہ قاموس میں ہے، یعنی مخففہ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جمال اور میسم علامت میں، اور مشددہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کس میں؟ دین اور صلاح میں۔ تو بھئی آپ دین اور صلاح میں کیا ہیں؟ اچھے ہیں۔ کون؟ صحابہ پاک رضی اللہ عنہ، کو شک ہے جی؟ قضا قال عبد الحکیم، خلاصہ یہ ہے کہ خیر جب صفت مشبہ ہو، عام ہے کہ مشدد ہو یا اس کی جمع بنائی جائے گی، لیکن شارع نے محض مقید کیا کس کے ساتھ؟ یہ مقام کی مناسبت کے لیے، ویسے بھی خیر کی بھی بن جاتی ہے، صفت مشبہ خیر بھی ہوتا ہے جی، وہ تخفیف کے ساتھ جی، سمجھے نا؟ چلو جی، اور رحمتیں نازل ہوں آپ کے صحابہ پر جو کہ دین میں خیر ہے، جمع ہے خیر کی، تشدید کے ساتھ۔ اور رحمتیں نازل ہوں آپ کے صحابہ پر جو کہ اخیار ہیں، اخیار جمع ہے خیر کی، تشدید کے ساتھ۔